جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ایک نظریات ہے، ایک فکر ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مدارس اسلامیہ میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل میں کس قدر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ قوموں کی ترقی، تہذیبوں کی ترقی تعلیم پر منحصر ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں مختلف طرح کے تعلیمی نظام نافذ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس اختلاف کی وجہ سے کشمکش جاری رہی ہے۔ کسی کا مذہبی نصاب ہے، کسی کا اپنے کسی ادارے کے ترقی کے لیے کسی ادارے کے زیر سایہ کوئی نصاب ہے۔ ایسے ہی مختلف طرح کے بورڈ ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے اپنے نصاب ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ کشمکش جاری رہی ہے اور گرما گرمی رہتی ہے۔ انہی نصاب میں سے ہمارے یہاں ایک نصاب مدارس اسلامیہ کا بھی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا ایک روشن خواب ہے، اس کے تحت بے شمار افراد تیار ہوئے ہیں اور ان کی سطح پر انہوں نے کامیابیاں انجام دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چیز میں جو تبدیلی اور انحطاط ہے اور زوال ہے، ان تمام زوالوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ نے اپنے نصاب میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں تبدیلی کی ہے۔ ہمیشہ تبدیلیوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ کا نصاب آج بھی سوالات کے گھیرے میں ہے۔ لہذا یہ مدارس اسلامیہ کا نصاب آج سوالات کے گھیرے میں کیوں ہے، اسی موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف نظریات کے مہمان کرام تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے موجود ہیں جناب احمد صاحب، جو موجودہ مدارس یعنی روایت پسند مدرسے کے نظریے کے تحت ہیں اور یہ انہی کی ترجمانی کریں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالعزیز صاحب، جو اصلاح پسند نظریے کے حامل ہیں، جو یہ بتائیں گے کہ مدارس اسلامیہ میں عصری علوم کی شمولیت کتنی ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے تیسرے مہمان جناب ابراہیم صاحب ہیں اور ایسے ہی ہمارے چوتھے مہمان جناب ارشد صاحب ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہندو تہذیب میں اور ہندو مذاہب میں ہمارے یہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ مذہبی نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ کتنا مفید ہے، یا تو ہندو میں کتنا مفید ہے، یا مسلمانوں میں، یا بدھسٹ میں، یا عیسائیوں میں، یعنی مذہبی نصاب کو کتنا دخل ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ترقی میں یا تنزلی میں۔ بہرحال ہم نے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ سامعین حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شکر گزار ہیں جناب ہم سب شکر گزار ہیں ہم اپنے محترم صاحب کا اور ایسے ہی تمام اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے ٹی وی ڈیبیٹ میں تشریف لائے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جناب احمد صاحب کا کہ آپ جو مدارس اسلامیہ میں نصاب پڑھاتے ہیں، جو روایت پسند نظریے کے حامل ہیں، تو یہ جو روایت پسند نظریہ ہے اور روایت پسند نصاب ہے آپ کا، یہ کتنا مفید ہے، کتنا مجھے یہ اپنا نظریہ پیش کروائیں گے؟ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں بولنے کا موقع دیا۔ جہاں تک ہمارے نظریے کی بات ہے تو سر، جو یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو موجودہ نصاب رائج ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس میں جو موجودہ نصاب شامل درس ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ آج انگریزی زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سی علوم کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے نحو صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اسلام پر جو فکری اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے
لہذا ہمارے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک علم بھی بیکار اور ضائع نہیں ہے، بلکہ وہ مفید ہے۔ لہذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں ہمارے نصاب میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب احمد صاحب نے اپنا نظریہ پیش فرمایا، حضرات نے سماعت کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں اس میں جو اہم نصاب ہے، جو اہم مفید علم ہے، منطق و فلسفہ ہو یا ایک نحو و صرف ہو، وہ تمام ان کے لیے ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اسی وقت وہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن سر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی ایک گروہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ نصاب تقریباً 250 سال پرانا ہے، یہ نصاب زمانے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی کچھ بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاتے ہیں، اور نہ تو یہ انٹرنیٹ سے نہ ہی کمپیوٹر کے علم سے واقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ریلوے ٹکٹ بک کرنے کا بھی سلیقہ ان کو نہیں آتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کے طلباء زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ جی سر، آپ کا جو یہ اعتراض ہے یہ صرف اور صرف غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ جو ہمارے مدارس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ 250 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے ہر زمانے میں اس میں جزوی ترتیب ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے عربی ادب کی جو قدیم و معتبر کتابیں ہیں، مثلا مدحت الیمن وغیرہ، وہ ہمارے یہاں نصاب میں داخل تھی، لیکن اب زمانے کے اعتبار سے ہمارے ذمہ داران مدرسہ نے اس میں دیگر کئی طرح کی کتابیں شامل کی ہیں، جیسا کہ منصورات وغیرہ۔ اسی طرح جو مصادر تفاسیر میں پہلے نئے دوسرے طرز کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نئے طرز اور جو تفسیر کا نیا طریقہ ہے وہ ہمارے مدارس میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ نچلی جماعتوں میں قرآن کریم کا ترجمے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور سر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی دنیا سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، تو سر یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پوری زندگی میں کبھی بھی سیکھ سکتا ہے، ایسی چیزیں ہیں۔ سر آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے یہاں ہر چیز ہے اور نصاب پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی طرح کے سوالات آپ پر آتے ہیں کہ آپ کے یہاں انٹرنیٹ کی پڑھائی ہو یا ایک کمپیوٹر کی پڑھائی ہو یا دوسری طرح کی تعلیم ہو، وہ تمام تعلیم بعد میں دی جاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے نصاب میں تبدیلی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن تبدیلی بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بار بار اسی کتاب کو کسی دوسری شکل میں لا رہے ہیں، کوئی ایسی تبدیل نہیں ہے کہ اصلی تعلیم بھی آپ کے نصاب میں شامل ہو۔ لیکن بہرحال اس پر مختلف طرح کے سوالات ہیں، اس سوالات سے پہلے ہم اپنے ایک دوسرے مہمان جناب ابراہیم صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں، جو ایک اصلاح پسند نظریہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا جو نصاب ہے، مروجہ نصاب جو چل رہا ہے روایت پسند نظریہ، اس میں کہیں نہ کہیں عصری علوم کی شمولیت ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم ابراہیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس نصاب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس خوبصورت سے پروگرام میں مجھے بھی مدعو کیا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی قوم کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جبکہ جب تک اس کے اندر صحیح تعلیم نہ ہو۔ صحیح تعلیم کی ضرورت ہے کہ طریقے تعلیم مناسب ہو، طریقے تعلیم فکری ہو، اساتذہ کا انتظام درست ہو اور اساتذہ قابل ہوں، کیونکہ اگر اساتذہ قابل نہیں ہوں گے تو قابلیت کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور نتائج بھی متوقع نہیں کر سکتے۔ اور یہ تمام چیزیں ہوں اور نظام درست نہ ہو تو ذہن کا سانچہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک کی بات ہے نظام میں تبدیلی کے ذریعے سے اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نظام میں تبدیلی کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ درس نظامی کی تبدیلی سب سے بڑی دلیل ہے نظام میں تبدیلی کی، کیونکہ بہرحال یہ نظام جو مروجہ درس نظامی ہے یہ کرنے ہوئے سے پہلے یہ تو وقت کے تقاضوں کے تحت بنایا گیا تھا، جب اس کے حالات میں تبدیلی ممکن ہے باہر بھی ممکن ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تبدیلی کو لے کر کے آپ اتنے زیادہ مجھے چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مدعا اٹھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی بھی تبدیلی کر دیں گے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا یہ نظریہ ہے غلط فہمی پر مبنی ہے تو اس میں
कोई शुरा नहीं होगा। कुरान हदीस इसको कौन ताबीर होगा और कहते हैं, इस पर ना कोई ताबीर है और ना बात होती है। हाँ, वो किताबें या फनून जो कुरान और हदीस की ताबीर की हैसियत से सिर्फ तदरीस आती है, वो बदली जा सकती है और बदली नहीं, इसमें कोई शुरा नहीं। आप याद रखें, कुरान हर जमाने में रहता है, लेकिन उसके तर्जुमान के अंदाज मुख्तलिफ और बदलते हैं। अगर ये कहा जाए 1945 में हज़रत हकीम इस्लाम कारी मोहम्मद नैय्या रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, तालीमी कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उलमा के सामने हज़रत गुलाम कलाम आज़ाद भी मौजूद थे। ये फरमाया था कि उनका जुमला मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, फरमाते हैं कि निज़ाम से हज़रत ने फरमाया था कि निज़ाम की तब्दीली का मसला ऐसे समझिए कि मसाइल को पुराना मसाइल पुराना हो और बजाई नए हो। कोई पता चलता हुआ मजलिस को देखिए, मिसाल के तौर पे कभी जमाना तसव्वुफ का दौर हुआ तो कुरान को सुफियाना अंदाज में समझाया गया। एक जमाना आया फलसफे का दौर हुआ तो कुरान को सुफियाना अंदाज में समझाया गया। आज दौर है साइंस का, तो हमें भी साइंस में लेकर आना चाहिए अपने हिसाब से। सर, ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने एक बड़े आलिम दीन का वही मसाइल जो पढ़ने जा रहे हैं, करीब से चले आ रहे हैं, वही मसाइल उन्हें हम जदीद आलात से मुसल्ला करके कौन के सामने पेश करें। न वही की ताबीर और की जा सकती है, न उसे बदलने बताते हैं। हाँ, उसके इमाम है कि ताबीरात की सुनून में किताबें आती हैं, वो बदलती हैं और बदलती रहेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। जी जस्ट ठीक है, आपने अपना एक नजरिया पेश करवाया है और आप ये कहना चाहते हैं, आपने एक बड़े आलिम दीन का हवाला भी दिया है कि कुरान और हदीस हर जमाने के लिए, तो जब जिस जमाने में जिस इल्म की जरूरत हो उसको उसी अंदाज में कुरान और हदीस को समझना चाहिए। जिस जमाने में मंतिक और फलसफा की जरूरत थी तो मंतिक और फलसफा के जरिए से, और आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है तो उसी अंदाज में कुरान और हदीस को समझना चाहिए। आपने इसी मुद्दे को पेश किया है, तो सर ठीक है, हम आपके नजरिए के लिए दोबारा हम आप पर आएंगे और आप पर कुछ सवाल भी हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से जो हमारे पास आए हैं अभी। लेकिन हम अपने तीसरे मेहमान जनाब अब्दुल मजीद साहब जो सेकुलर ज़हनियत के हैं और उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, ये अपना एक नजरिया पेश करवाएंगे कि आप मदारिस इस्लामिया को तब्दीली के एतबार से किस अंदाज में देखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने इस टीवी डिबेट में हमें मदद किया। थैंक यू सर। सर, इससे पहले मौलवी अहमद साहब और मौलवी इब्राहिम साहब ने अपना पक्ष आपके सामने पेश किया, लेकिन मैं इनके राय का एहतराम जरूर करता हूँ, लेकिन इनके राय से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए सर, दीनी मदारिस का जो मुहम्मदन निसाब तालीम है, इसकी बुनियाद तालीमी तौर पर उस मिसाल पर रखी गई है जिसे 2.5 सदी कबल मुल्ला निजामुद्दीन सहालवी नामी शख्स ने मुरतब किया था। और ये जो निजाम है ये 2.5 सदी कबल की ज़हनियत पर मबनी है, जो सरासर बदयानूसियत पर मबनी है और अहले मदारिस के दरमियान में दर्स निज़ामी से मशहूर है। और वो तलबा इस दर्स निज़ामी की बदयानूसियत से मुतासिर होकर, इस फरसूदा निज़ाम से, इस फरसूदा निज़ाम को बढ़कर उससे मुतासिर होकर मैदान अमल में आते हैं, तो उनमें नुक्ता चीनी शिद्दत और जुनूद वाज़ेह तौर पर नजर आती है। और मदारिस के खुदरा किसी भी सरकारी मैदान में या किसी भी सरकारी महकमाजात में अपनी खिदमत काम देते हुए नजर नहीं आते। उसकी वजह यह है कि मदारिस के खुदरा साइंस, रियाजी उलूम और जितने भी सरकारी उलूम हैं, जितने भी जरूरी उलूम हैं, उनसे बिल्कुल नावाकिफ होते हैं, नाबलद होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये शख्स कह रहे थे, उनका नजरिया यह है कि इसमें थोड़ी चेंजिंग की जाए, लेकिन सर मैं ये कहता हूँ हमारा नजरिया यह है कि चेंजिंग की भी जरूरत नहीं है, बल्कि इस फरसूदा निजाम को सिरे से खत्म कर दिया जाए। सर मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दी जाए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपके सामने मिसाल मदरसा बोर्ड, बिहार मदरसा बोर्ड, यूपी मदरसा बोर्ड, बंगाल मदरसा बोर्ड, इसकी मिसाल इन सबके सामने है कि असल उलूम तो इसमें दाखिल कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर तब्दीली नहीं आ सकी है। उसकी वजह यह है कि मदारिस के लोग इसमें तो थोड़ी बहुत तब्दीली कर देते हैं हालात को देखते हुए, लेकिन उसको जैसा अमल होना चाहिए वैसा अमल नहीं हो पाता है। इसलिए सर हमारा मुतालबा यह है कि इस मौजूदा निजाम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और जदीद राय का अमल जो आखिरी तबादलों से हम आराम हो उसको दाखिल इंसाफ किया जाए। सर हमने आगे बात की है, आपके पास मौका मिलेगा, सवाल हम होंगे हमारे पैनलिस्ट की तरफ से, इंशाअल्लाह उसका भी जवाब होगा।
لیکن ہم سب آپ کے نظریے بنانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں یا تو روایت پسند نظریہ ہو یا روایت پسند نصاب ہو یا ایک اس میں عصری علوم کی شمولیت والا نصاب ہو. دونوں نصاب بھی آپ کے لیے مفید نہیں ہے آپ کے ہیں. جی سر. لیکن سر آرٹیکل 26 میں ہمارے ہندوستان کے قانون میں موجود ہے کہ آدمی کو اپنے مذہبی علوم حاصل کرنے کا حق ہے یا کوئی بھی تعلیم ہو اپنا پسندیدہ نظام اپنی پسندیدہ تعلیم حاصل کرنے کا انسان کو حق ہے. پھر آپ اسے فرسودہ نظام کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے سر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. چاہے مذہبی تعلیم ہو چاہے کوئی دوسری تعلیم ہو, ہم کسی بھی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. لیکن تعلیم سے مراد کیا ہو؟ تعلیم سے مراد ضروری تعلیم ہو, عصری علوم کی تعلیم ہو, سائنس ہو, ریاضی ہو, قرآن کی تعلیم ہو, اس کو تعلیم کہا جاتا ہے. اور مذہب کی آڑ میں لیکن مذہب کی تعلیم کرنا ہم مانتے ہیں کہ بچوں کا بنیادی حق ہے. لیکن ایک رپورٹ کے مطابق جب بچہ والد ذہن کا ہو جائے یا اسی طریقے سے 14 سال کی عمر کے آگے چلا جائے اس کے بعد مذہب کی سوچ ایک اختیاری سوچ ہے. اس اختیاری سوچ کے مطابق مذہب کے میدان میں قدم رکھنے کا اس کو اختیار دیا جاتا ہے. تو جب یہ ہمارے پاس ہمارے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کی آڑ میں بچوں کے مستقبل کو برباد کر دینا. آپ دیکھیے مدارس کی تعداد ملک کے اندر کتنی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جمہوری ملک ہندوستان سے جتنے بھی پڑوسی دیش ہیں ان میں کتنی مدارس کی تعداد پھیلی ہوئی ہے. اور تمام مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں جن کے مستقبل کو ان کے فیوچر کو اس نصاب سے وابستہ کیا ہوا ہے. تو اور آپ دیکھیے کرسچن مذہب میں, یہودی مذہب میں کہ چند لوگوں کو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے, ان کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے, سرکار کو مانیتا دیتی ہے, پھر وہ جا کر مذہب کی ترویج اور مذہب کی اشاعت کرتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں ایسا نظام نہیں ہے. اور یہ جو بات آپ مدارس سر یہ میں نے آپ کی بات سنی تو مختصر انداز میں بات پیش کریں. ہمارے بہت سارے مہمانان کرام موجود ہیں جو اپنی بات پیش کریں گے. سر آپ نے اپنی باتوں میں یہ کہا, جیسا کہ میں سمجھا ہوں آپ کی باتوں سے, کہ جو یہودی اور عیسائی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے مذہبی تعلیم کے لیے چند افراد تعین کر دیا ہے جس کے تحت وہ اپنے مذہبی رہنما تیار کرتے ہیں اور اسے اپنے مذہبی جگہوں میں بھیجتے ہیں. یہ مدارس اسلامیہ کا جو نصاب ہے, یہ جو نظام ہے, اسٹرکچر ہے, جو کثیر تعداد میں پھیلا ہوا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. نہ تو تبدیلی کے اعتبار صحیح ہے اور نہ ہی جو قدیم نصاب چل رہا ہے وہ صحیح ہے. آپ نے ہی کہا ہے. سر آپ ایک سوال آپ کے نظریے پر ہمارے جناب احمد صاحب کچھ اعتراض کرنا چاہ رہے تھے, تو جناب احمد صاحب کچھ اعتراض پیش فرمائیں. سر جناب عبد المجید صاحب سے میرا یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ جو وزرائے مدارس ہوتے ہیں وہ سرکاری محکموں میں کام کرتے نظر نہیں آتے ہیں. سر میں ان کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں, اس لیے کہ میرے پاس بہت سی رپورٹ موجود ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ وزرائے مدارس سرکاری محکموں میں بھی کام کرتے ہیں اور بہت جگہ انہوں نے UPSC اور نیٹ وغیرہ کے امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے. جیسا کہ میرے پاس ایک رپورٹ موجود ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک 20 مدرسوں کے اسٹوڈنٹ نے جو UPSC کے امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے اور ان میں زیادہ تر طلبہ وہ تھے جن کا مضمون اردو تھا. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور رپورٹ موجود ہے کہ 2021 کے امتحانات میں, نیٹ کے امتحانات میں 4 طالب علموں نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی اور وہ چاروں کے چاروں مدرسہ بیگ گراؤنڈ سے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے مدارس کے وزراء ہیں وہ بھی سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں اور دیگر تعلیم میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں. جناب احمد صاحب نے اپنا ایک اعتراض پیش کیا, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں عبد المجید صاحب کے اوپر نظام پر کہ ہمارے یہاں سے بھی جو بچے فارغ ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں, اور UPSC کا ہو یا نیٹ کا ہو یا JEE کا ہو, دوسرے ایگزامات جو بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں ہندوستان میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اعلیٰ نمبرات سے, جبکہ ان کا سبجیکٹ اردو ہوتا ہے یا عربی ہوتا ہے, کوئی دوسرے بھی سبجیکٹ میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال ہم ان کی باتوں پر آئیں گے دوبارہ, لیکن ہمارے چوتھے مہمان جناب حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک ہندو گرو ہیں, ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہم ان کو اپنے پاس اس لیے بلائے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو ہمارے جو مذہب کا نظام ہے, یا تو ہندو کی آئین اگرچہ صحیح ہو, لیکن اس مذہب کے نظام میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم ہمارے لیے کتنا مفید ہے یا مضر ہے, وہ یہ بتائیں گے ہمیں. تو سر جناب ارشد صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو مذہبی تعلیم دیتے ہیں اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سر آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کہ آپ نے مجھے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں آمنترت کیا اور ہندو دھرم میں شکشا کا سدھانت کیا ہے اس کو جنتا کے سامنے رکھنے کا ایک شبھ اوسر دیا. سر ہم لوگ دھرم کو مانتے ہیں
اور دھارمک شکشا کو اوشیہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے لوگوں کو مٹھوں میں، آشرم میں اور گروکل میں سماجک شکشا کے ساتھ ساتھ دھارمک شکشا بھی دیتے ہیں اور سنسکرت کی شکشا پر بہت دھیان دیتے ہیں، کیونکہ ہندو دھرم ادھکتر سنسکرت بھاشا میں اور ہماری تمام دھارمک پستکیں سنسکرت میں ہیں۔ آج بھی ہمارے مندروں میں جو گیت گائے جاتے ہیں اور ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام سنسکرت بھاشا میں، اور ہم سوامی وویکانند جی کے جیون کے انوسار شکشا دیتے ہیں، گویا کہ ہم دھارمک شکشا کے وروध میں نہیں۔ جیسا کہ سر آپ نے بتایا کہ آپ دھارمک شکشا کے وروਧ میں نہیں ہیں اور آپ سوامی وویکانند کے نظریات کے اعتبار سے تعلیم دیتے ہیں، آپ مذہبی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں سر، لیکن اگر مذہبی تعلیم ہی کو فروغ دیا جائے اور ہم آدمی مذہب کے پیچھے لگے رہے تو اس مذہبی تعلیم سے ہمارے دیش کو کیا فائدہ ہوتا ہے، دیش ہی میں کیا ہوتا ہے؟ سر دھارمک شکشا سے دیش کو اطلاع ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اس آدھار پر کہ دھرم سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، کسی کا انادھکار ہتیا نہیں کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملک کے سویدھان کا پالن کرنا، چونکہ ہمارا ایک بڑا ورگ دھرم کو مانتا ہے اور دھرم کے ادھین وہ نفع نقصان سمجھتا ہے، اس لیے وہ دھرم کے آدر پر اپرادھ کرنے سے بچتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سماج اور معاشرہ بہتر بنتا ہے، اس سے دیش کو فائدہ ہوگا اور ایک دھارمک ویکتی ایک اچھا ناگرک بنتا ہے۔ تو سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مذہبی تعلیم دی جائے تو اس سے سماج میں کرائم کو روک لگے گی اور آدمی دھرم کے آدھار پہ یا کسی گرو کے بات ماننے کی وجہ سے یا کسی گوڈ کے خوف سے وہ کرائم کرنے سے بچے گا، اس سے سماج میں سدھار آئے گا اور امن و پیس کا ماحول قائم ہوگا۔ لیکن سر اس پر آپ کے اس بات پر ہمارے جناب اجزا صاحب جو سیکولر ہیں وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بات آپ کا پیش کرنا؟ جی، ان کا یہ کہنا تھا کہ دیش میں ایک اچھا ناگرک ہونے کے لیے مذہبی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، جو مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے، مذہبی شکشا حاصل کرتا ہے، دیش کا اچھا ناگرک ہو سکتا ہے، دیش میں امن آ سکتا ہے۔ سر ایسا نہیں ہے، یہ مذہب کی بات کرتے ہیں، مذہب کی تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں ایک رپورٹ کا کہ مشہور ادارہ ہے، سرکاری ادارہ بھی ہو، جس نے چند سال قبل ایک سروے کیا جس کے مطابق اخلاقی لحاظ سے پسترین ممالک کو نکلے جہاں مذہب روزمرہ کے فیصلوں میں 90% دخیل تھا، اور بہترین ممالک کو نکلے جہاں پر مکمل سیکولر معاشرہ، مکمل سیکولر حکومت تھی اور انفرادی سطح پر لوگ سیکولر ذہنیت کے قائل تھے۔ اور یہاں تک ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں کہ مذہب ضروری نہیں کہ مذہب ہو تبھی امن ہوگا، تبھی پیس ہوگا، تو اس لیے مذہبی سنستھا کی یا مذہبی مدارس کے وجود کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، بلکہ ان کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم سے کرائم کا کہیں نہ کہیں ربط ہے، اسی وجہ سے آپ نے ایک رپورٹ بھی پیش کیا اور کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں مذہب زیادہ ہے وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں جہاں پر سیکولرزم ہے وہاں پر مذہب کے مقابلے میں امن و شانتی زیادہ ہے اور اچھائی زیادہ ہے۔ تو سر جناب اجزا صاحب اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ مذہب کو فروغ دینا چاہتے ہیں مذہبی تعلیم کو؟ ہمارے بھارت میں 4000 گروکل ہیں جہاں تقریباً 10 لاکھ چھاتر زیر تعلیم ہیں۔ ہم انہیں سماجک شکشا کے ساتھ ساتھ دھارمک شکشا بھی دیتے ہیں اور وگیان، سنسکرت، اتہاس بھی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے چھاتر دنیا کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہے۔ ان کا اعتراض اس بات سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم صرف دھارمک شکشا نہیں دیتے، دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ سماجک شکشا دیتے ہیں۔ سر آپ نے کہا کہ آپ دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ سماجک شکشا بھی دیتے ہیں، جس سے آپ کے لوگ ہر میدان میں کام کرتے ہیں، عصری میدان میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو سر جناب احمد صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ مدرسے کے ہیں، آپ مدرسے کے لوگ ہیں، آپ اسی قدیم روایت پر چلتے ہیں، تو جب مذہبی تعلیم دیتے ہوئے ہندو قوم میں اور ہندو قوم جیسا کہہ رہے ہیں ان کی کوئی تکلیف نہیں کہ سیاست عصری اور علوم کی بھی شمولیت ہے اور اس کی وجہ سے وہ دونوں میدان میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، تو سر آپ کے یہاں کیوں نہیں ممکن ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی شامل کر لیں؟ جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال میں بھی جواب میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا بعد میں ہوتی ہے، تو آپ شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ سر ان چیزوں کو مدارس کے نظام میں شامل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ
جو مدارس کے قیام ہے اس کا ایک پس منظر ہے. مدارس کے قیام کا مقصد علوم دینیہ کے ماہر پیدا کرنا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو بھی مدارس کے نصاب میں شامل کر دیں گے تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا. کثرت مضامین کی وجہ سے جو ہمارے طلبہ ہیں ان کی توجہات منتشر ہو جائے گی اور جو ہمارے مدارس کے قیام کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جائے گا. اس لیے ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے نصاب میں عصری تعلیم بھی شامل ہے. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کثرت مضامین کی وجہ سے ہمارے یہاں کے فضلاء کمزور ہو جائیں گے اور اچھے ماہرین پیدا نہیں ہوں گے. جی سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے 10-15 سال مدرسے میں اس کی زندگی خراب کریں, اس کے بعد پھر 10-15 سال مدرسے کے باہر اس کو عصری علوم سکھائیں تاکہ وہ دونوں طرح کے علوم سے ہم آہنگ ہو سکے. تو آپ نے زندگی کا بڑا حصہ کو تعلیم حاصل کرنے میں صرف کر دیا. جب آپ زندگی کا بڑا حصہ تعلیم حاصل کرنے میں ہی لگائیں گے تو پھر دیش اور دنیا کے لیے کیا کام کریں گے؟ نہیں سر, ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ ہمارے جو طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں اگر وہ اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس بہت سے آفر ہیں. ہندوستان میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, ان میں سے بہت سی یونیورسٹی میں ہمارے مدرسے کی جو سند ہے اس کو منظوری دی گئی ہے. اگر ہمارے طلبہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں جا کر بآسانی اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں اور دونوں چیزوں میں ماہر بن سکتے ہیں. سر یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نصاب کے بعد جو آپ کے مدارس کے اسناد کا الحاق ہے دوسرے یونیورسٹیز سے تو اس میں کم وقت میں آپ تعلیم دلانا چاہتے ہیں. جی تو آپ اس سے ان کی زندگی بتانا چاہتے ہیں, ان کے عمر کے اوقات بتانا چاہتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے بیچ میں یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ عصری علوم ہم شامل کر دیں گے ہمارے ماہرین پیدا نہیں ہوں گے, ہمارے کام کے نہیں رہیں گے. تو اسی نظریے پر ہمارا ایک اعتراض ہوتا ہے جناب ابراہیم صاحب سے جو عصری علوم کی شمولیت کے حامل ہیں. تو سر جب ہمارے کثرت مضامین کی وجہ سے یا یہ کہ اگر ہم عصری علوم شامل کر دیں گے جو ہمارے کام کا انسان رہے گا نہیں کہ دوسرے میدان میں کامیاب رہے گا, تو ایسے آدمی ہم کیا کریں گے؟ سر یہ آپ کا تیسرا سوال یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں, تاریخ اسلام بتائی چیز ہے ابھی تقریباً 100-250 اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. ایسے سے لوگ ملے ہیں اور ملت کو ایسے لوگ ملے ہیں جو دینی علوم کے ماہر ہیں اور دنیا کے علوم کے ماہر ہیں. ملک کا آزاد ہوا, ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلے جو وزیر تعلیم بنے کوئی مولانا. آپ دیکھو جہاں وزیر تعلیم ہے یعنی حضرت مولانا کا کلام کرنا آپ وزیر تعلیم نہیں اور جامع مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر کی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا پانی تعلیم حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت دینی علوم حاصل کرتے آپ حضرت حجت الاسلام دینی علوم اور دنیا کے علوم دونوں کا سنگم. آپ دیکھیں آپ ماہر علوم ریاضت کی ہے, آپ ریاضیات کے ماہر ہیں, علوم فلکیات کے ماہر ہیں, آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں اور حضرت ایسے ایسے علوم پر قابل ہے جس کی مثال جنت میں کی. آپ ہی کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ ابھی نہیں اس زمانے میں اس زمانے میں میں کہہ رہا ہوں اس محفل میں بھی اللہ کا شکر ہے اس محفل میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو دونوں علوم کے سنگم ہیں. ایسی بات آپ کر رہے ہیں. آپ کی نظریے میں سر ایک سوال ہوتا ہے جناب احمد صاحب اس سوال کو اٹھائیں گے اور یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے. سر آپ نے ماضی کے کچھ اکابرین کے نام ذکر کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ وہ دونوں علوم میں مہارت رکھتے تھے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو جن اکابرین کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے اولاً اپنی دینی تعلیم میں مہارت حاصل کی, اس میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عصری تعلیم کی. ان کا جو سوال ہے سر جو اعتراض ہے وہ تو بہرحال ایک تحقیق طلب ہے, لیکن میں اس سوال کے بعد ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر عصری علوم کی شمولیت کر دی مدارس اسلامیہ کے نصاب میں, مثلا ہم نے ایک شخص کو اپنا فاضل بنایا, اچھا عالم بنایا, اس کے بعد وہ 10 سال یا 5 سال لگا کر کے مزید یونیورسٹی کی تعلیم حاصل ڈاکٹر بنتا ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کسی ہاسپٹل یا میڈیکل اسٹور میں اپنی پریکٹس کرتا ہے, زندگی کا زیادہ بڑا حصہ وہی لگاتا ہے. وہ دین کی کیا خدمت کرے گا اور ہمارے پڑھائی کا کیا فائدہ ہوگا؟
सर आपका ये सवाल मजीद एक कहानी पर दलालत करता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर एक आलिम मतलब आलिम बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, तो कैसे दिन की खिदमत करेगा? अगर ऐसा लगा कि आपने दीन की खिदमत को मस्जिद और मुसल्ले पर मुहस्सिन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। एक आदमी अगर आलिम दीन है, डॉक्टर भी है, दोनों खिदमतें कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर किसी की जो है अमराज को ठीक करता है, तो ये भी दीन की खिदमत है। कोई इंजीनियर मस्जिद बनाता है, ये भी दीन की खिदमत है। मैं कह रहा हूँ अगर घर बनाता है इस नीयत से कि लोगों की जान महफूज रहे, ये भी दीन की खिदमत है। सर आपने ये सवाल मैं समझता हूँ दीन के कम समझने पर जो है दलालत कर रहा है। आपने दीन की क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ना ये भी दीन है। इसके अलावा भी बहुत से शोबे डालने में कह रहा हूँ। मसलन अगर कोई आदमी कोई आलिम है और जो है कि बेहतरीन ख्याल करता है, तो क्या वो दीन की हिम्मत नहीं है? वो भी दीन की हिम्मत है। आप मस्जिद को मुसल्ले पर मुहस्सिन कर सकते। आपने किस मुहस्सिन किया? सर आपने हमारे इल्म में इजाफा किया कि मैं इस बातों को नहीं जानता। जनाब अहमद साहब ये कह रहे थे, मैंने आप पर एतराज किया है। चलिए मैं अपनी आपकी बात को दोहराऊंगा। तो जनाब अहमद साहब ये बताएं कि इब्राहिम साहब बार बार ये कहना चाहते हैं कि दीनी निसाब के साथ साथ असली उलूम की भी शमूलियत हो और दीन का दायरा महदूद नहीं है, बल्कि असली उलूम हमारा काम है कि दीनी उलूम हम उनको दे दें और साथ में असली उलूम भी दें। अब जिंदगी के इस मकसद में वो जाए, उसका इस्तेमाल करें, उनको इख्तियार है और वो जो भी काम करें वो दीन की खिदमत की है। तो सर आप इस नजरिए क्यों नहीं तस्लीम कर लेते हैं कि अगर एक दोनों उलूम को शामिल कर दिया बेहतर ही होगा? लेकिन साथ साथ सवाल भी आप कर रहे हैं कि एक जियोलॉजी का जानने वाला और अगर दो फिजिक्स केमिस्ट्री की जानने वाला, इल्म जदीद हयात की जानने वाला अगर आप पर सवाल करेंगे अपनी इस्तिलाहात के साथ, तो आप उन इस्तिलाहात को कैसे समझेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे? ठीक है सर कि हमारे मदारिस के निसाब पर मुख्तलिफ इस्लाहात के जरिए सवालात किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इस सवालात को हर जमाने में हमारे मदारिस पर होते आए हैं और हमारे अकाबिरीन ने हर जमाने में इनके जवाब दिए हैं और अक़लियत की रोशनी में जवाब दिए हैं। जैसा कि आप हज़रत थानवी अलैहिस्सलाम की किताबों को देख लीजिए कि उन्होंने इस्लाम अकल की रोशनी में, इसी तरह अशरफुल जवाब वगैरह में अक़लियत की रोशनी में इन तमाम चीजों के जवाब दिए हैं। इसी तरह हज़रत थानवी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत क़ासिम नानवी अलैहिस्सलाम ने तस्वीरुल अक़ाइद में अक़लियत की रोशनी में जवाब दिए हैं। और जो हमारे उलमाए देवबंद की तफासीर है और उनके हवाशी है, उनमें इन शुबह व शुबहात के मुताबिक एक बहुत बड़ा मवाद मौजूद है। अगर हम उन्हें देखें और पढ़ें तो ये जो जदीद शुबहात है वो तमाम बिल्कुल आसानी हासिल हो सकते हैं। उनके आपने जवाब दिए हैं हर जमाने में, लेकिन सर चूंकि इस्तिलाहात अलग अलग है, आप मुमकिनात वजूद से बात करते हैं और साइंस की दूसरे इस्तिलाहात के साथ बात करेंगे तो कुछ न कुछ तो फर्क पैदा होता ही है। और इससे परेशानी तो होती ही है कि आदमी पहले इस्तिलाह को समझे, उसके बाद उसका जवाब दे, तो 2 मिनट की जगह 5 मिनट सब होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक आम सी बात है। परेशानी तो इंसान को छोटी छोटी चीजों में होती है। आप देख लीजिए बसा होगा ऐसा होता है कि एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे की बात को नहीं समझ सकता है। तो जो छोटी छोटी परेशानी की बात है ये तो तमाम चीजों में होती है। इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है, आपका इतराज बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है सर, हम आप पर दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे हिंदू गुरु जनाब अरशद साहब बहुत देर से मुंतज़िर हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने अपने एक नजरिए बताया था कि हमारे यहाँ के फारिगीन भी होते हैं और हम अपने यहाँ गुरुकुल में और दूसरे संस्था में तालीम देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सर आपके जो फारिगीन हैं वो इस देश में क्या करते हैं, देश के लिए कितने मुफीद साबित होते हैं, देश के किस पदों पर जाते हैं, क्या वो सिर्फ मजहबी तालीम ही देते हैं जाकर के गुरुकुलों में, या ये वो देश के बड़े पदों पर भी होते हैं? सर हमारे यहाँ स्नातका शिक्षा प्राप्त करने के बाद दुनिया के हर क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि समाज सेवा, स्कूलों और कॉलेजों में लेखक और अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पुजारी का कार्य करते हैं, राजनीतिक के जरिए लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर उनकी सेवा करते हैं, बिजनेस करते हैं, सरकारी और प्राइवेट जॉब करते हैं। सर हमारे पास ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है, उनमें से कुछ का नाम मैं प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ। राजा राम मोहन राय जो एक समाज सेवक थे,
इसी तरह आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि उत्पादन के ऑनर है, जिनकी उत्पादन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मशहूर है। आचार्य नरेंद्र देव जयंती जो 17 मई 1934 को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होकर देश और जनता की बहुत सेवा की। इसी तरह आचार्य विनोबा भावे जो एक समाज सुधारक और स्वतंत्र सेनानी थे और भूटान आंदोलन में 13 साल शहीद रहकर पूरे मुल्क का दौरा किया, जिसे भारत रत्न चक्र से सम्मानित भी किया गया। इसी तरह हमारे गांधी जी जब 1915 को अफ्रीका से भारत वापस आए तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की बुनियाद रखी, जहां धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और कला भी सिखाया जाता था। सर, आपने अपने फारदीन की एक लंबी सूची हमारे सामने पेश की है और इसे आपने कहा कि हमारे फारदीन दुनिया के हर हिस्से में काम करते हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन हमने सुना है, कुछ रिपोर्ट भी हमारे सामने है कि उसमें कि आप सरकार मजहबी तालीम पर खर्च करती है, तो उससे ऐसा नहीं लगता है कि मजहबी तालीम पर खर्च करना मजहब को फरोग देना है, मजहब को बढ़ावा देना है? सर, अल्पसंख्यक को धार्मिक आरक्षण उपलब्ध कराना यह हुकूमत की जिम्मेदारी। अगर हुकूमत उन पर पैसे खर्च कर रही है तो ये धर्म को बढ़ावा देना नहीं हुआ, बल्कि ये सेकुलर निजाम है जिसके तहत वो खर्च कर रही है। और दूसरी बात कि सरकार सिर्फ हिंदू धर्म पर पैसे खर्च नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा जितने भी धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, तमाम धर्मों के शिक्षा पर सरकार पैसे खर्च करती है। और आपके यहाँ मुसलमानों के यहाँ सरकारी बोर्ड में एक अध्यापक का मासिक वेतन 70-70 हजार रुपया है। और तीसरी बात मैंने आपकी बात को सुन लिया है कि हर मजहब में सरकारी पैसा खर्च होता है जी, और हर मजहब की तालीम में सरकार पैसा खर्च करती है, इस एतबार से कि उनकी अकलियत में केवल अकलियत की जो जरूरी चीजें हैं, मजहबी चीजें हैं, उनको फरोग देना नहीं है, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो आखिरी सवाल हम ले लेते हैं अपने जनाब अहमद साहब से कि आप ये बताएं सर कि आप जो मजहबी तालीम देते हैं, आपके इतने ज़्यादा बड़े बड़े मदरसे हैं और बोर्ड के मदरसे हों या आपके प्राइवेट मदरसे, कई हजार मदरसे आपके यहाँ चलते हैं, इस मदरसों से मदरसों के पढ़े हुए से ये मजहबी तालीम से हमारे देश से क्या फायदा होगा? सर, मदारिस इस्लामिया की मुल्क के लिए बहुत सी खिदमत है। अब भी हम मदारिस के अंदर मजहबी तालीम देते हैं, जिसके तहत एक तालिब इल्म को अच्छा शहरी बनाया जाता है और उसे मुल्क की पासदारी का मुहाफ़िज़ बनाया जाता है। जब वो यहाँ से निकल कर बाहर जाता है तो उसके जरिए पूरे माशरे में और पूरी सोसाइटी में अमन अमान का माहौल पैदा होता है, जिससे सब लोग जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बहुत सी फवाइद है हमारे मदारिस इस्लामिया के, जो वो मदारिस के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। तो सर, आपने बताया कि मदारिस इस्लामिया का सिस्टम जो है, जो निसाब पढ़ाया जाता है, उससे सिर्फ जरूरी नहीं है कि असली मैदान में ही कामयाबी हासिल की जाए, बल्कि वहाँ के पढ़े हुए एक अच्छा शहरी बनते हैं। और जो मदारिस इस्लामिया में उनको तालीम दी जाती है, उस तालीम की रोशनी में वो मुल्की कवानीन का भी ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से अमन बहाल होता है। तो बहरहाल आप सामईन हाज़रीन, आपने हमारे इस डिबेट को सुना है, आपने इस नजरिए को भी देखा कि हमारे यहाँ जो निसाब राइज है मौजूदा, ये निसाब कितना मुफीद है और क्यों जरूरी है, क्या उसके माहिरीन पैदा करना हमारे मकासद है। ऐसे ही आपने उस नजरिए को भी सुना है कि जिसमें असली तालीम की शमूलियत को जरूरी करार देते हैं। ऐसे ही आपने सेकुलर जहनियत के नजरिए को भी सुना है कि वो इन मदारिस इस्लामिया के निज़ाम को खत्म करके वो स्कूली और यूनिवर्सिटी निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं। ऐसे ही आपने मजहबी एतबार से एक नजरिया को भी सुना कि मजहब की तालीम क्यों जरूरी होती है हमारे यहाँ और उसका क्या फायदा होता है। बहरहाल इन्हीं बातों पर हमारा आज मुहासा खत्म हुआ है और इसी पर हम टीवी डिबेट के इख्तिताम का ऐलान करते हैं।